تو فرماتے ہیں کہ چپ ہو جاؤ، سنا ہے کہ وہاں پر ایک اللہ کے نبوت کا، اللہ کے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور ہمارے دینوں کو گالیاں دے رہے ہیں، اس کو غلط اور جھوٹا کہہ رہے ہیں، ان کے سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے لیے فلاں نے اتنے انعامات کا اعلان بھی کر رکھا ہے۔ کہا بات تو ٹھیک ہے، لیکن اپنے گھر کی بھی تو خبر لو۔ بتا کیا ہوا؟ کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری بہن نے بھی وہ دین قبول کر چکی؟ فوراً وہاں سے پلٹتے ہیں۔ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، ہمیشہ سنتے رہتے ہیں، لیکن سنانے کا مقصد صرف خوش سماعت نہیں ہے، صرف کانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، ان واقعات کو اس لیے سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمارے ایمان کے درجات بھی بلند ہو اور ہمارے ایمان کے اندر وہ گرمی اور وہ جوش و خروش اللہ رب العزت پیدا کرے، ہمارا ایمان کو بھی اللہ پاک کو ایسے ہی مضبوط بنا دے کہ ایمان ہو تو ایسا ہو۔ چنانچہ فوراً پلٹنے کے بعد دروازہ میں دستک دیتے ہیں۔ اس گھر کے اندر اس وقت ان کی بہن بہنوئی اور ایک صحابی جو ان دونوں کو پڑھا رہے تھے، یہ تینوں اشخاص موجود تھے۔ کھولنے میں جب دیر لگی، چنانچہ پردہ وغیرہ کر کے ابھی تک تو پتہ نہیں آنے والا کون ہے۔ ان کی بہن کا نام ہے فاطمہ، فاطمہ بنت خطاب، ذہن میں رکھیے۔ لاکھ مار کے دروازے کو توڑ دیتے ہیں، اتنے طاقتور اور دلائے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ توڑنے کے بعد اندر جاتے ہی ان کی بہنوئی ملتے ہیں، ان کو خوب مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، ترکت بناتے ہیں ان کے، یہاں تک کہ روایت میں آتا ہے کہ ان کے گریبان پکڑ کر قریب تک ان کو گرا دیتے۔ گرانے کا مطلب یہ ہے وہ گئے جان سے، یعنی ان کے اوپر چڑھ جاتے حضرت عمر بن خطاب جیسے بہادر، پھر وہ کہاں ملتے ہیں، اسی وقت پانی بھی نہ مانگتے، ختم ہو جاتے۔ یہ حالت دیکھ کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ یعنی بہن حضرت فاطمہ بنت خطاب آگے بڑھتی ہے کہ بھائی جان کیا کر رہے ہو؟ بات سنو، اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ اگر تم خطاب کے بیٹے ہو، میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں۔ سنو کہ ہم سب نے دین اسلام کو قبول کر لیا ہے، جو مرضی تمہاری کر لو، تم مار سکتے ہو جان سے، ہمیں ختم تو کر سکتے ہو، لیکن یاد رکھو اس دل کے اندر جو کلمہ پیوست ہو گیا، اس دل کے اندر جو اللہ کی وحدانیت پیوست ہو گئی، اسے تم کسی معنی میں نہیں نکال سکتی ہو۔ چنانچہ یہ جملہ سنتے ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ایک چوٹ لگی کہ میری بہن ہو کر، ایک عورت ذات ہو کر، اس دلیری اور شجاعت، اس بہادری کے ساتھ میرے سامنے بات کر رہی ہے، آج تک کبھی ایسی بات اس نے نہیں کی، ضرور اس کے اندر کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے، یہ یقیناً یہ دین حق ہوگا۔ پھر تھوڑا سا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، پھر فرماتے ہیں میرے بھائی تیرے ہاتھ میں، جب میں اندر آیا تھا تیرے ہاتھ میں کچھ اوراق نظر آیا تھا، تو کیا پڑھ رہی تھی، ذرا مجھے دکھا دے۔ حضرت فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے بھائی جان، آپ غیر مسلم اور کافر ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو، اللہ کا فرمان ہے انما المشرکون نجس، کہ مشرک ناپاک ہے، وہ مسجد میں بھی نہیں آ سکتے، بیت اللہ کے اندر بھی نہیں آ سکتے، لہذا قرآن پاک کو بھی نہیں چھو سکتے، آپ ناپاک ہو، لا یمسہ الا المطہرون، اللہ نے خود قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے کہ اس کو صرف اور صرف پاک اور صاف لوگ پکڑ سکتے ہیں، ناپاک لوگ اس کو مس نہیں کر سکتے، ٹچ نہیں کر سکتے، لہذا آپ ناپاک۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں بہن یہ بتا دو کہ کس طرح میں پاک ہو سکتا؟ فرمایا اندرونی پاکی کے لیے تو ضروری ہے وہ کلمہ تم پڑھو جس کلمہ کو ہم نے پڑھا ہے، اور ظاہری پاکی کے لیے ضروری ہے تم ابھی پہلے غسل کر لو۔ چنانچہ غسل کر لیتے ہیں،
اس کے بعد ظاہر ہے حدیث میں بھی آتا ہے جب بندہ کا غصہ عروج پر ہوتا ہے فرمایا اپنے اسٹیج کو بدل لو، تبدیل کر لو. اگر کوئی کھڑا کھڑا کسی کو غصہ آ گیا تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے بیٹھے غصہ آ گیا تو کھڑا ہو جاؤ، فوراً پانی پی لو، فوراً وضو کر لو، تو فرمایا غصہ کافور ہو جائے گا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بھی تھوڑا سا ٹھنڈا ہو گیا. فرمایا اب سناؤ. جب سنانے لگی بہن سورہ طٰہٰ کی آیتیں اننی انا اللہ، جب یہ آیتیں پڑھنے لگی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل کی دنیا بدلنے لگی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خود ان کی زبان میں قرآن اترا ہے، اس زبان سے وہ واقف تھے، وہ جانتے تھے، سمجھتے تھے. جیسے ہی تلاوت شروع کی بہن نے تو ان کے دونوں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا اور سنتے گئے، روتے گئے، دل کی دنیا بدلتی گئی، یہاں تک کہ وہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا. اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو